ایک دفعہ اکتوبر کی ٹھنڈی شام میں 5 دوست سارا، مہمند، نتاشا، عمران اور عاطف یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک کڑکتے الاؤ کے گرد جمع ہوئے۔ وہ بتانے لگتے ہیں خوفناک کہانیاں۔ اچانک سارا نے ایک خوفناک جگہ کا دورہ کرنے کا خیال پیش کیا۔ اس نے بتایا، میں نے شہر کے مضافات میں ایک پرانے خالی ولا کے بارے میں افواہیں سنی ہیں۔ اس نے کہا، اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ولا میں بری روحیں ہیں۔ گروپ نے گھبراہٹ سے نظریں بدلیں، لیکن تجسس خوف پر جیت گیا۔ کچھ قائل کرنے کے بعد انہوں نے اس خوفناک مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہفتہ اندھیری رات میں وہ وہاں سے اس ولا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پتھروں اور لکڑیوں کا بوسیدہ ڈھانچہ، ایسا لگتا ہے جیسے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ ولا میں داخل ہوتے ہی مہمند نے ٹارچ کو پکڑا، اس کے ٹوٹتے دروازے احتجاج میں کرا رہے تھے۔ اندر کی ہوا میں بوسیدگی کی خوشبو تھی۔ ان کے قدموں کی چاپ حالوں میں گونج رہی تھی، جیسے بھولے بھالے رازوں کی سرگوشیاں۔ عمران، جو ہمیشہ مذاق کرتا تھا، نے موڈ ہلکا کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید یہاں بھوت اکیلے ہیں، چلو انہیں اپنی چھوٹی پارٹی میں مدعو کرتے ہیں۔ گروپ میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے ٹوریچ بیم نے سڑتے ہوئے فرنیچر اور جال سے ڈھکے فانوس کا انکشاف کیا۔ جب انہوں نے کمرے کے بعد کمرے کی تلاش کی تو انہوں نے عجیب و غریب مظاہر کا تجربہ کرنا شروع کیا۔ دروازے خود ہی بند اور کھل رہے ہیں، اور خوفناک سرگوشیاں جو انہیں ولا کی گہرائی میں اشارہ کرتی نظر آئیں۔ ان کا ابتدائی جوش خوف اور سحر میں بدل گیا۔ ولا کے دل میں وہ ایک بھولی ہوئی لائبریری پر رک گئے۔ عاطف، ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر، وہ خود کو روک نہیں سکا اور شیلف سے ایک ڈائری اٹھا لی۔ اس کا تعلق پچھلے مقیم سے تھا، ایک ایسا شخص جس نے مافوق الفطرت چیزوں کا سامنا کیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائری سے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، کمرہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور ہوا ان دیکھی موجودگی کے ساتھ گھنی ہو گئی تھی۔ اچانک ان کے اوپر کا فانوس بری طرح ہلنے لگتا ہے اور کتابیں شلفوہے سے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پکڑ کر دہشت سے چیخنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس ولا نے ان کے لیے خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ اسی لمحے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو گئیں۔ ان میں گھبراہٹ پھیل گئی کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ وہ اس ولا میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، باہر نکلنے کی تلاش میں۔ اندھیرے میں انہیں سایہ دار شخصیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا محسوس ہوا کہ برفیلی انگلیاں ان کی جلد کو جھنجھوڑ رہی ہیں، اور پھر پورے ولا میں ماتمی آہوں کی گونج سنائی دی۔ باہر نکلنے کی تلاش میں وہ پہلی منزل کے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں 5 بستر تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کمرے کو اندر سے تالا لگا کر وہیں سو گئے۔ وہاں زیادہ وقت نہیں گزرا، عاطف کسی بچے کی آواز سن کر اٹھا۔ کمرے کے باہر کوریڈور سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے دوسروں کو جگانے کی کوشش کی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ لہٰذا اس نے اس آواز کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ باہر نکل کر راہداری میں آیا تو دیکھا کہ راہداری کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا لڑکا بیٹھا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو چھوٹے لڑکے؟ اب وہ لڑکا اس کی طرف منہ کرنے لگ۔ عاطف کی چیخ پر سارا، عمران، مہمند اور نتاشا جاگ اٹھے۔ وہ راہداری کی طرف بھاگے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خوفناک لڑکا عاطف کی لاش پر بیٹھا اسے خنجر سے پھاڑ رہا تھا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم سب اس کی طرح مرو گے۔ وہ ڈر گئے اور اس ولا سے باہر نکلنے کے لیے مین گیٹ کی طرف بھاگے، لیکن اب ان کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خوفناک لڑکا چھلانگ لگا کر نتاشا کے پاس آیا اور اسے ٹانگ سے پکڑ لیا۔ اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ وہ درد سے چیخ پڑی۔ اس نے اس کے پیٹ میں خنجر ڈالا اور 1 سیکنڈ میں اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ مہمند، عمران، سارا ولا سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے الگ ہو گئے۔ سارا ولا کے تہ خانے تک پہنچی۔ ولا کے باغیچے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل رہی تھی۔ سارا جب اس کھڑکی تک پہنچی تو تہ خانے کے گیٹ سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ جب وہ گیٹ کی طرف مڑی تو اسے وہی ڈرونا لڑکا نظر آیا۔ وہ سارا کی طرف رینگنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، وہ ایک خوفناک چڑیل میں بدل گیا۔
خوفناک چڑیل نے سارا کی گردن پکڑی اور خنجر اس کے سینے میں داخل کیا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اب چڑیل عمران اور مہمند کا پیچھا کرنے لگتی۔ مہمند عمران کے پاس پہنچ گیا۔ اب دونوں اس ولا سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی طرح وہ ولا کی اوپری منزل کی بالکونی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے سارا کی مدد مانگنے کی آواز سنی۔ وہ بالکونی کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ عمران اس کی مدد کے لیے سارا کی طرف بھاگا، لیکن مہمند کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے عمران کو سارا کے قریب جانے کے لیے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہیں روک سکا۔ جیسے ہی عمران سارا کے پاس پہنچا وہ چڑیل بن گئی اور عمران کو پکڑ کر اس کے پیٹ سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب وہ ہوا میں مہمند کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچی، وہ بالکونی سے چھلانگ لگا کر ولا کے سامنے والے باغیچے میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ چڑیل کا اور آگے اس نے اپنے دوستوں عمران، عاطف، سارا اور نتاشا کو دیکھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ جان بچانے کے لیے شہر کی طرف بھاگنے لگا۔ اس جدوجہد میں وہ راستے میں کسی چیز سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بستر پر ڈاکٹر اور نرسوں کے ساتھ موجود تھا۔ پھر اس نے تمام کہانیاں حکام کو سنائی اور انہوں نے ولا پر چھاپا مارا، لیکن پولیس کو وہاں سے کوئی لاش نہیں ملی اور نہ ہی سارا، عاطف، عمران اور نتاشا کو اس کے بعد کسی نے دیکھا۔ مہمند نے 3 سال نفسیاتی بحالی مرکز میں گزارے اور وہ اپنے گھر واپس آیا، لیکن بدقسمتی سے اگلے ہی دن ان کی لاش ان کے کمرے میں قابل رحم حالت میں ملی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لیے مزید کہانیاں لائیں، اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔